ہم لوگ جو شادی شدہ ہیں یا جن کی شادی ہوگی اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، اور آپ کے گھر میں سب کے گھر میں بہویں آتی ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے فرمایا کہ کامل ایمان والا وہ شخص ہے کہ جس کا اخلاق اچھا ہو، وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ، اور حضور نے فرمایا تم میں سے بہترین انسان وہ ہیں، سب سے زیادہ اچھے لوگ وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے لیے اچھے ہیں۔ سمجھ گئے؟ اور گھروں میں جو میاں بیویوں کی لڑائی ہوتی ہے اور اکثر شوہر اپنی بیویوں کو مارتے ہیں بہت سارے لوگ، یہ بہت خراب کام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، بیوی کا شوہر پر حق کیا ہوتا ہے؟ اکثر ہم لوگ اپنی تقریروں میں عورتوں کو یہ تو بتاتے ہیں کہ شوہر کا حق کیا ہے، مگر یہ نہیں بتاتے کہ بیویوں کا حق شوہر پر کیا ہے۔ حضور نے اس سلسلے میں فرمایا جو تم کھاؤ اسے کھلاؤ، اور جو تم پہنو اسے پہناؤ، اور اگر کسی ضرورت سے شرعی وجہ سے اگر مارنے کی ضرورت پڑ جائے تو نبی فرماتے لا تضرب الوجہ، اپنی بیوی کے چہروں پر مت مارا کرو، اور ولا تقبح، اور اپنی بیویوں کو برا نہ کہا کرو، اور انہیں اکیلا نہ چھوڑو مگر گھر میں، یعنی گھر میں تو وہ اکیلے چھوڑ دو، آپ باہر چلے جاؤ کوئی بات نہیں ہے، کام پہ چلے جائیے پھر آ جائیے، لیکن اور کہیں انہیں اکیلا چھوڑ کے مت جاؤ۔ اور ایک بات یہ ہوتی ہے اکثر گھر میں ساس بہو کی لڑائی بڑی مشہور ہے نا، بڑی مشہور ہے ساس بہو کی لڑائی، تو یہ اس وجہ سے ہو گئی ہے کہ ہم نے اپنے نبی کی سیرت سے کچھ سیکھا نہیں۔ جب حضرت عائشہ کے ساتھ میرے نبی کی شادی ہوئی تھی تو حضرت عائشہ اس وقت کم عمر تھی، نوجوان تھی، تو انہیں روٹیاں پکانی نہیں آتی تھی، تو حدیث میں لکھا ہے کہ نبی آٹا گوندھ کر کے دیتے تھے اور حضرت عائشہ روٹیاں بناتے تھے۔ اور ابھی تو شادی ہوتی نہیں، لوگ کیا کہتے ہیں تیری اماں نے کچھ سکھایا کہ نہ سکھایا، ایسی چلی آئی اپنے گھر سے، پہلے دن سے تانے شروع۔ حضرت عائشہ کے ساتھ نبی روٹیاں بنواتے تھے ساتھ میں، اور نبی اپنے گھر کی جھاڑو بھی لگا لیا کرتے تھے۔ ہم لوگوں نے دین کو صحیح سے اصل میں سمجھا نہیں ہے، اور نہ اپنے نبی کی تعلیم پر ہم نے عمل کیا ہے، اور اپنی بیوی سے نبی اتنی محبت فرماتے تھے، ساری بیویوں سے۔ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ بڑے بڑے گلاس ہوتے تھے پانی پینے کے لیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بڑے گلاس میں پانی ہوا، پہلے پانی بھی کم ہوتا تھا عرب میں، تو ایک بڑے گلاس سے پانی بھرا ہوتا تھا، اس میں سے حضرت عائشہ پی لیتی تھی، اس کے بعد گلاس کو ڈھک کے رکھ دیا کرتے تھے۔ تو نبی فرماتے تھے عائشہ تم نے کہاں منہ لگا کے پانی پیا ہے؟ تو جہاں حضرت عائشہ منہ لگا کر پانی پیتی تھی وہیں سے ہمارے نبی بھی منہ لگا کر پانی پیتے تھے۔ یہ اسی وجہ سے نہیں تھا کہ میرے نبی کو محبت تھی عورتوں سے، ہمیں جس نے اللہ کو دیکھا وہ ان عورتوں سے کیا محبت کرے، یہ صرف امت کو سکھانے کے لیے تھا۔ اور جب گوشت نبی تناول فرماتے تھے تو بڑے بڑے ٹکڑے ہوتے تھے گوشت کے، آج کی طرح قیمہ نہیں بنتا تھا اس زمانے میں، آج بھی سعودی عربیہ میں جاؤ پورا بکرا بھون کر کے کھا جاتے ہیں، اونٹ پورا بھون کر کے کھا جاتے ہیں، تو وہاں کے کلچر میں تھا بڑا بڑا گوشت بھون کر کے حضرت عائشہ کھا لیتی تھی ایک جگہ سے۔ تو نبی بعد میں جب تناول فرماتے تو فرماتے تھے عائشہ کہاں سے کھایا ہے؟ تو جہاں سے حضرت عائشہ منہ رکھ کے کھاتی تھی وہیں سے ہمارے نبی بھی گوشت تناول فرمایا کرتے تھے۔
اور اپنی بیوی سے کبھی کبھی مذاق بھی کیا کرتے تھے نبی. بعض لوگوں کا حساب ایسا کہ بیوی کے سامنے تو بالکل دروغہ بن کے رہتے ہیں. ہاں بالکل. ایک مولانا صاحب ہیں مجھے ملے، کہہ رہے تھے حضرت ہم تو اپنی بیوی کو سال میں 3 بار مارتے ہیں. میں نے کہا بھائی کس خوشی میں؟ بولے ماریں گے نہیں تو بیوی پر ہمارا روب کیسے طاری ہوگا. اللہ کے بندو سیکھو اپنے نبی سے. نبی کبھی کبھی مذاق بھی کیا کرتے ہیں. سنو بھائی علی رضا، ایک دن حضرت عائشہ سے نبی نے بس دعا ہو رہی ہے، حضرت عائشہ سے نبی نے فرمایا عائشہ میرے ساتھ دوڑ لگاؤ گی؟ تو حضرت جنگ میں جا رہے تھے حضور، سارے صحابہ کو آگے بھیج دیا جاؤ سب لوگ. جب سب دور چلے گئے تو نبی نے فرمایا چلو دوڑ لگاتے ہیں. تو اس وقت حضرت عائشہ پتلی دبلی تھی، دوڑ لگائی حضور سے، دوڑنے میں آگے نکل گئی. تو کہنے لگی یا رسول اللہ میں دوڑ میں آپ سے بازی مار گئی. یہ نہیں کہا ادب میں، یہ نہیں کہا کہ میں آپ سے آگے بڑھ گئی آگے نکل گئی، یہ نہیں کہا. کچھ سالوں کے بعد حضرت عائشہ کا وزن تھوڑا زیادہ ہو گیا تو میرے نبی نے فرمایا چلو عائشہ دوڑ لگائیں. اب کی بار جب دوڑ لگائی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے، حضرت عائشہ پیچھے، چونکہ موٹی ہو گئی تھی. تو نبی نے فرمایا مسکرا کہ عائشہ یہ اس دن والا بدلہ آج ہو گیا ہے. ماشاءاللہ. تو نبی اپنی بیوی سے پیار بھی فرماتے تھے. اور بھائیوں میں بھی اپنی بیوی سے بہت لڑتا تھا، لیکن جس دن سے میں نے حدیث سنی ہے میری عقل ٹھکانے آ گئی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے سب سے زیادہ نرم دل ہو. ہاں اس لیے 100 غلطی دوسروں کی معاف کرتے ہو تو 200 غلطی اپنی بیوی کی نظر انداز کیا کرو. گھروں میں اسی وجہ سے جھگڑے ہو رہے برباد. میں نے ایسے بول دیا آپ کو میں لڑائی کرتا تھا، حالانکہ کوئی ایسی لڑائی میں نے نہیں کی، اللہ کا شکر ہے. کبھی کبھی تھوڑا بہت سب میاں بیوی میں ہو جاتا محبتوں میں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو آپ کے بھی ہو جاتا ہوگا. ان چیزوں سے بچو اور اپنی بیویوں سے محبتیں کرو اور اپنی ماں کا بھی خیال رکھو. ایسا نہ ہو کہ صرف بیوی سے محبت کرو اور اپنی ماں باپ کا خیال نہ رکھو، ان کا بھی خیال رکھو. اور اپنی بیوی کو یہ بتاؤ کہ میری بھی کوئی ماں ہے، وہ کل تجھے بھی کسی کی ماں بننا ہے نا. ان چیزوں کا ہم سب کو خیال رکھنا ہوگا. انشاءاللہ گھروں میں سدھار ہوگا. صلی اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم.